فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 306 سے۔ حضرت لقمان کی نصیحت۔ اس واقعے اور داستان کی طرف توجہ کریں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے دل کو لوگوں کی ریاضیت اور ان کی مدح و ذم سے نہ جوڑو، اگرچہ تم اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی کوشش اور جستجو کر لو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ بیٹے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، خدا کی رضائیت میں مشغول رہے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے میں مشغول رہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو لیا اور ایک جانور مثلاً گھوڑے کو لیا اور چل پڑے۔ پہلے حضرت لقمان سواری پہ سوار ہوئے اور ان کا بیٹا پیدل چلا۔ ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، عجیب سخت دل اور بے رحم شخص ہے کہ خود اتنی قوت و طاقت رکھنے کے باوجود گھوڑے پر سوار ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے۔ بیٹے سے کہا ان لوگوں کی باتوں کو سنو، اب تم سوار ہو اور پیدل میں چلتا ہوں۔ بیٹا سواری پر سوار ہوا اور حضرت لقمان پیدل چل پڑے۔ ان کا گزر ایک اور گروہ کے سامنے سے ہوا تو انہوں نے کہا، کتنا بے ادب بیٹا ہے، کیا باپ نے بیٹے کو ادب نہیں سکھایا کہ اس کو سوار کیا اور خود پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا بھی باپ کے حق کی رعایت نہیں کر رہا، خود سوار ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا، تم نے سنا، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ دونوں سواری پر سوار ہوئے، ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں کے دل میں بالکل رحم و انصاف نہیں ہے، خدا سے بے خبر ہیں اور اس بے زبان حیوان کی کمر کو توڑ ڈالا ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈال دیا ہے۔ بہتر تھا ایک سوار ہو جاتا اور ایک پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے کہا، سنا بیٹا؟ بیٹے نے کہا، جی۔ حضرت لقمان نے کہا، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں پیدل چلتے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کیا اور ایک گروہ کے سامنے سے گزرے تو ان لوگوں نے کہا، یہ دو افراد کتنے عجیب ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی رکھا ہوا ہے، اور ان دونوں کی سرزنش و مذمت کرنے لگے۔ اس وقت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تمہارے پاس لوگوں کی رضائیت کے لیے کوئی چارہ ہے؟ یقیناً تم نے دیکھا کوئی راستہ نہیں ہے لوگوں کو راضی کرنے کا۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ تم لوگوں کی پرواہ مت کرو اور تم خدا کی رضائیت حاصل کرنے کی کوشش میں سرگرم اور مشغول رہو، اور اسی میں سعادت اور دنیا کی سربلندی اور روز جزا کا یعنی سوال ہے، یعنی آخرت کی کامیابی ہے۔ اے پروردگار، متواضع لوگوں کے دل تیری ہی طرف اضطراب کے وقت متوجہ ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس زیارت میں دعا اور 13 انسان کامل کی 13 صفات کے بعد اپنی صورت مبارک کو قبر مطہرہ امیر المومنین پر رکھا، اور اس کے بعد گویا مناجات کی صورت میں چند کلمات کو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام چیزیں ان ہستیوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم تک بات پہنچانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اپنی ذات میں بھی ہمیشہ رہنے کو طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ مخبتین، خبت ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مصدر اخبات، نرمی اور تواضع کے مضامین میں استعمال ہوتا ہے۔
جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 23، وَأَخْبِتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں، وَبَشَرَ الْمُخْبِتِينَ، اور متواضع لوگوں کو بشارت دے دو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں نرم ہو گئے، یعنی عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ کسی چیز کے چلے جانے یا اس پر اضطراب پر دلالت کرتا ہے۔ بعض اہل لغت نے یہ معنی کیے ہیں کہ جب کوئی چیز ہاتھوں سے نکل جائے تو انسان کے اندر اضطراب اور حزن پیدا ہوتا ہے، اسے ولا کہتے ہیں۔ صاحب لسان العرب نے حزن کے معنی کیے اور کہا حزن اور خوف کی شدت سے تحیر اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، اسے بھی ولا کہتے ہیں۔ مناجات ذاکرین میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، خدایا محبت برے دل تجھ سے وابستہ ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کے آخر میں فی منازل مخبتین ذکر ہوا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت وبشر المخبتین نزلت فی علی و سلیمان، یعنی حضرت علی علیہ السلام اور جناب سلمان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت خاص طور پر ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پس زیارت کا مطلب کہ خاشع و متواضع افراد خدا ہی کی بارگاہ میں حزن و اضطراب کے وقت جھکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب انسان پریشان یا مضطرب ہوتا ہے تو اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ ارشاد قدرت بھی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ، بھلا وہ کون جو مضطر کی فریاد سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یقیناً مضطر کی فریاد وہی سنتا ہے، اور پروردگار سے جب انسان راز و نیاز کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہ روایات میں اخبات کو تسلیم کے معنی میں شمار کیا گیا ہے۔ اخبات یعنی تسلیم ہونا۔ زید شہام کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا ہمارے پاس ایک شخص ہے جس کا نام کلیبن ہے، جو دستور و حکم بھی آپ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا اسلمہ، میں تسلیم ہوں، یعنی میں نے قبول کیا کیونکہ امام کی طرف سے ہے، ہم نے اس کا نام کلیب التسلیم رکھ دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فترحم علیہ، اس پر خدا کی رحمت ہو، اور اس کے بعد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تسلیم کیا ہے؟ ہم سب خاموش ہو گئے۔ پھر امام نے فرمایا تسلیم خدا کی قسم وہی اخبات ہے۔ اس کے بعد امام نے سورہ ہود کی آیت تلاوت فرمائی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ ام المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب قرآن ختم کرو تو یہ دعا پڑھو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لوگوں کی انکساری کا اور صاحبان یقین کے اخلاص کا۔ تواضع امام علی علیہ السلام، صفحہ نمبر ہے 312۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھا کہ مولا اپنے جوتے سی رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پرانا ہو چکا ہے، سینے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ جوتا مجھے تمہاری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، میں دوست رکھتا ہوں اس جوتے کو سیلوں اور اس کو اپنے لیے ننگ و عار نہیں سمجھتا۔ اگر حکومت میرے اختیار میں ہو تو اس کے ذریعے سے میں حق کو قائم کروں اور باطل رسموں کو نابود کروں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے لباس خود سیتے تھے اور معمولی مرکب پر سوار ہوتے تھے۔ یقیناً مخبتین کی صفات میں سے ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، جس سے ملاقات کرے اسے سلام کرے، بحث و جدال سے پرہیز کرے، لوگوں کی تعریف پر خوش نہ ہو، لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے نہ دیں، اپنا کام خود کریں، غربا و فقراء کا خیال رکھے اور انتقام جوئی کے پیچھے نہ رہے،
اور عفو و درگزر سے کام لے۔ جس طرح اخبات کا ایک معنی تسلیم ذکر ہے تو انسان کو خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ مشتاقین کی راہ تیری طرف کھلی ہوئی ہے۔ سبل سبیل کی جمع ہے یعنی راستہ۔ راستے کے 3 کلمات قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، سبیل، طریق اور صراط۔ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، راستہ، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور کلمہ صراط قرآن میں مفرد ذکر ہوا ہے، صراط کی جمع نہیں آئی ہے، جبکہ سبیل اور طریق کی جمع بھی قرآن میں ذکر ہوئی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ سبیل خیر و شر اور ہدایت کے راستے میں استعمال ہوتا ہے، اور شرک اور ضلالت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ طریق بھی راہ خوب و بد میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کلمہ صراط فقط خیر میں ہی استعمال ہوتا ہے اور کسی بھی ضلالت و شرک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان میں سے اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک نہیں کرتے۔ شرک ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سبیل و طریق چھوٹے اور مختلف راستوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی انتہا ایک بڑے راستے پر ہوتی ہے اور اسی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے صراط۔ پس صراط وہ بڑا راستہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے راستے آ کر ختم ہوتے ہیں۔ اس بنا پر صراط تنہا ایک راستہ ہے، اور اس کا راز شاید یہ ہے کہ صراط خدا کی طرف سے منتہا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور راہ مستقیم الہی ایک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کتاب کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ بیان نہیں کر رہے ہیں، اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اہل ذوق و مطالعہ تفصیل سے سبیل، طریق، صراط اور ان کے ذیل میں جو آیات ذکر ہوئی ہیں کس معنی میں کہاں استعمال ہوتا ہے، المیزان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 سے لے کر صفحہ نمبر 34 تک مطالعہ کر سکتے ہیں۔ راغبین رغبت یعنی کسی چیز میں فراغی و گنجائش، وسعت کو کہتے ہیں، اور جب یہ راغب فی یا الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دوست رکھنے اور مائل ہونے، حریص کے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ استعمال ہو تو آراز اور کنارہ گیری اور بے اعتنائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 7 اور 8، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رخ کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59، ہم تو صرف اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، اور کون ابراہیم کے دین سے روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 46، اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ شارع روشن اور آشکار راستہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے تمام دروازوں کے راستے بند کر دو سوائے حضرت علی کے دروازے کے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دروازوں کو مسجد کی طرف جو کھلے ہوئے تھے بند کرنے کا حکم دیا تو اصحاب نے اس بارے میں چیخ و پکار کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے دروازے کیوں بند کر دیے اور اس غلام کا فقط دروازہ کھلا چھوڑ دیا؟ اللہ کے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے دروازے بند کر دوں اور علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں۔ میں پروردگار عالم کی وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی رغبت کرے اور جو کوئی خدا کے پاس اجر و ثواب ہے تو وہ بہت زیادہ سجدے اور رکوع کا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جو کوئی رغبت کرے کہ جو کچھ خدا کے پاس اجر و ثواب ہے تو وہ اپنے عمل کو خالص کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں،
وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ اور رغبت کرے۔ دوسری جگہ دعا نمبر 24 میں فرماتے ہیں امام زین العابدین، اور مجھے توفیق دے اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا بے شک اس نے میری سنت سے منہ موڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمایا، اے علی، تم اللہ کی محبت ہو اور تم اللہ کا دروازہ ہو اور تم اللہ کی طرف راستہ ہو اور تم عظیم خبر ہو اور صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرمایا، اے علی، تم آشکار و واضح راستہ ہو اور تم صراط مستقیم ہو اور تم مومنین کے سردار ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے علی اور ان کی زوجہ اور ان کی اولاد کو اپنے مخلوق پر حجت قرار دیا ہے، اور وہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں۔ جو بھی ان کے وسیلے سے ہدایت پائے گا گویا اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی گئی۔ بس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، اور باقی جتنے بھی راستے، سبیل، طریق اور اسی صراط مستقیم کی طرف منتہا ہوتے ہیں۔ اور صراط مستقیم جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے، اور جس نے بھی اس سے روگردانی کی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 41 میں ارشاد قدرت ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، خدا کی قسم وہ علی ہیں، خدا کی قسم علی میزان اور راستہ ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے قرآن کی اس آیت ھذا صراط علیہ مستقیم کے بارے میں دریافت کیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صراط علی بن ابی طالب ہیں۔ راوی نے کہا، صراط علی امام ہیں، صراط علی ابن ابی طالب ہیں۔ پس صراط مستقیم حضرت علی علیہ السلام کا راستہ ہے اور واضح ترین راستے ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، یہی دین حق اور راہ مستقیم ہے۔ اور تیری طرف قصد کرنے والوں کی نشانیاں واضح ہیں، علام وہ نشانیاں جو راستے میں رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ علم رایتا کی جمع ہے، اور یہ علامت و نشانی کی ایک چیز کو دوسری چیز سے تمیز دیتا ہے، اور اس ذہن میں رہے کہ علام علم کی جمع نہیں بلکہ علم یعنی نشانی و پرچم کی جمع ہے، اور یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے کہ پرچم اور نشانی تمیز دیتی ہے کہ فلاں ملک کا ہے، اور تقریباً اہل لغت نے یہی معنی کیے ہیں۔ صاحب معجم المقائس و مفردات راغب نے اب چاہے وہ علم راستے کے لیے ہو یا لشکر کے لیے، ارشاد قدرت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 32 میں، اور سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح بلند جہاز اسی کے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، اور علامات معین کر دیں اور لوگ ستاروں سے راستے دریافت کر لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ قاصدین قصد اور ارادے کو کہتے ہیں۔ صاحب مفردات اور راغب کہتے ہیں کہ القصد یعنی استقاط الطریق سیدھا راستہ، ارشاد قدرت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں، اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 9 میں، اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کلمہ قصد اور اس کے متساقات قرآن مجید میں سیدھا، متوسط، معتدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
नफ़क़ा में क़स्द किया यानी मियाना रवी, ना ज़्यादा ना कम। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 32 में भी मियाना रवी और अदल के मायने में इस्तेमाल हुआ है, मुख्तसद इस्तेमाल हुआ है। साहिब अल-तहक़ीक़ ने क़स्द के मायने किए हैं कि अमल की तरफ तवज्जो करना और काम में जल्दबाजी करना बस क़स्द और इरादे का आखिरी मरहला है जो अमल से करीब तरीन है। अल-क़स्द फ़िल मशी यानी इंसान चलने में दिक्कत के साथ कदम बढ़ाए ताकि नज़म का मौजिब बने। अलामुल क़ासिदीन का मतलब शायद ये हो कि खुदा की तरफ जो निशानियाँ इंसान को लेकर जा रही हैं दिक्कत के साथ कदम उठाए और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखे। क़स्द और इरादे में फ़र्क। क़स्द का ताल्लुक़ ख़ुद इंसान के फ़ेल से है, जबकि इरादे का ताल्लुक़ अपने फ़ेल से भी है और गैर के फ़ेल से भी हो सकता है। इरादा यानी किसी भी चीज़ को मेल और रग़बत के साथ चाहना। दो तरफ फ़ेल और तर्क में से एक को तरजीह देना, लेकिन इल्म और शऊर के साथ। क़स्द में यह है कि जिस वक्त फ़ेल का इरादा किया है इसको शामिल है, यानी जो काम अभी अंजाम देना है ये नहीं कह सकते कि मैंने क़स्द किया कि कल तुम्हारी ज़ियारत करूँगा। बस यूँ कहा जा सकता है कि इरादे में इंसान दो तरफ का सोच सकता है कि करूं या ना करूं, लेकिन क़स्द में एक ही चीज़ है कि इस काम को एतदाल और नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम देना है। यानी ज़ाहिर इमाम की ज़री के पास खड़ा होकर मुनाजात कर रहा है, खुदाया तेरी तरफ क़स्द करने वालों की निशानियां वाज़ेह हैं, ये तो दो तरफ का नहीं सोच रहे हैं, ये अपने इरादे में पक्के हैं, इनके इरादे मुतज़लज़ल नहीं हैं। जब तेरे तरीक़ और सबील और सिरात वाज़े तौर पर बयान हुए हैं तो तेरी तरफ तवज्जो करने वाले, क़स्द करने वाले किस तरह किसी और दर पर जा सकते हैं, और तेरी ही तरफ वाज़े निशानियों के साथ रुख किए हुए हैं। तमाम मौजूदात इसकी निशानियां हैं। इरशाद कुदरत है, बेशक इंसान और आसमान की खिलकत लैल व नहार की आमदोरफ्त में साहिबान अक़ल के लिए कुदरत की निशानियां हैं। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है आयत नंबर 164, बेशक ज़मीन और आसमान की खिलकत रोज़ व शब की आमदोरफ्त इन कश्तियों में जो दरियाओं में लोगों के फ़ायदे के लिए चलती हैं और पानी में जैसे खुदा ने आसमान से नाजिल करके इसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया है और इसमें तरह तरह के चौपाए फैला दिए हैं, और हवाओं के चलाने में और आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर किए जाने वाले बादल में साहिबान अक़ल के लिए अल्लाह की निशानियाँ पाई जाती हैं। इन आयात और दीगर आयात से पता चलता है कि इंसान अगर कायनात की खिलकत मौजूदात में फ़िक्र करे तो यकीनन साहिबान अक़ल के लिए वाज़े निशानियाँ मौजूद हैं, और इंसान जो कि अशरफ कायनात है वो तौहीद परस्त नज़र आएगा। चाँद और सूरज, गायें, आँख, बुत परस्ती की पूजा वग़ैरह करते हुए दिखाई नहीं देगा। इसकी निशानियाँ इतनी वाज़ेह हैं कि फ़कत कम देर के लिए इंसान उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए और गौर, फ़िक्र और ताअम्मुल करे कि किसने मुझे ख़ल्क़ किया और मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आया, कैसे परवान चढ़ा, शिक्म मादर में कौन था जिसने मुझे हयात अता की और रिस्क दिया और अब तक दे रहा है। यकीनन फिर इंसान फ़कत अपने ही बारे में सोचने बैठ जाए तो काफ़ी है। यकीनन ये फ़िक्र इसको तौहीद परस्त बना देगी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम करे जो जानता हो खुदा कहाँ से आया है, कहाँ वो रह रहा है और कहाँ जाना है। जो इंसान गौर व फ़िक्र करेगा इसके लिए निशानियाँ वाज़ेह हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी ना सोचे और ना ही गौर व फ़िक्र करे इसके लिए निशानियाँ वग़ैरह कुछ काम आने वाली नहीं हैं। इंसान फ़कत एक प्यास को ले और इस पे ही सोचना शुरू कर दे तो यकीनन ये इसका गौर व फ़िक्र करना और इसको हकीकी तौहीद परस्त बना देगा। ज़ाहिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास खड़ा होकर ये कह रहा है कि क़ासिदीन के लिए तेरी निशानियाँ वाज़ेह हैं, दर से तौहीद लेना है तो मौला अली अलैहिस्सलाम से लें। खुतबा अव्वल नहजुल बलागा पढ़ें, जिसमें आसमान और ज़मीन की खिलकत की इब्तिदा
خلقت آدم کے تذکرے کے ساتھ حج بیت اللہ کی عظمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خطبے کا مطالعہ ہم کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ خطبہ نمبر 175 میں ہے کہ جب زغلب یمانی نے دریافت کیا کہ اے میرے امیر المومنین، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا میں ایسے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں جسے دیکھا نہ ہو؟ عرض کی مولا اسے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے نگاہیں آنکھوں کی مشاہدے سے نہیں دیکھ سکتی، اس کا ادراک دلوں کے حقائق ایمان کے سہارے حاصل ہوتا ہے۔ وہ اشیاء کے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کی بنا پر نہیں، اور دور بھی ہے لیکن علیحدگی کی بنا پر نہیں۔ وہ کلام کرتا ہے لیکن کلمہ کا محتاج نہیں، اور وہ ارادہ کرتا ہے لیکن سوچنے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ وہ بلا اعضاء و جوارے کے صانع ہے اور بلا پوشیدہ ہوئے لطیف ہے۔ ایسا بڑا ہے جو چھوٹوں پر ظلم نہیں کرتا، اور ایسا بصیر ہے جس کے پاس حواس نہیں ہے، اور اس کی رحمت میں دل کی نرمی شامل نہیں ہے۔ تمام چہرے اس کی عظمت کے سامنے ذلیل و خوار ہیں، اور تمام قلوب اس کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ بس ہماری توجہ اس ذات حقیقی کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کے احکامات کی طرف کوشش کریں کہ ہم اس ذات حقیقی کے مطابق زندگی بسر کریں جیسا وہ چاہتا ہے، اور جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام نے زندگی بسر کی ہے۔ اور تیری معرفت رکھنے والوں کے دل ہراساں ہیں، یعنی دل جمع ہے فوائد کی۔ عارف یعنی معرفت توحید رکھنے والے۔ فاضا کسی چیز سے ڈرنا، گرفتگی، بےتابی، اضطراب، ہراساں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 میں۔ اور انہیں قیامت کے بڑے سے بڑے ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکیں گے۔ عارف کا دل معرفت توحید سے سرشار ہے، اور ایسی امامت کا قائل ہے جو خدا کی طرف سے منسوب ہیں، جن کی اطاعت واجب ہے۔ اور توحید کی شرائط میں سے ایک شرط امام منصوص من اللہ کا اعتراف ہے، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی شرائط ہیں، اور اس شرائط میں سے ایک میں ہوں۔ عارف الہی کا دل خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے توحید پرست ہیں، اور یہ کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتے جو اس کی رضائیت کے برخلاف ہو۔ عذاب الہی سے ہراساں رہتے ہیں، اور شوق ثواب میں عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 89، جو شخص ایک نیکی کر کے لے کر آئے گا اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوگا۔ یقیناً جو شخص عارف باللہ ہے وہ ہمیشہ متذکر بذات اللہ ہے، عالم آخرت کی یاد میں رہتا ہے، اور موت اور برزخ و قیامت، میزان و صراط وغیرہ کو یاد رکھتا ہے، اور اسی کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اور جب وقت نماز آتا ہے تو جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حقیقی عارف باللہ امیر المومنین علیہ السلام کا واقعہ، صفحہ نمبر ہے 328۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے اہل بدر اور بیعت رضوان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران ابو درادہ نے کہا اے لوگوں، میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں اطلاع دوں جو مال میں سب سے کم اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ اور عبادت خدا میں سب سے سخت کوشش کرنے والا ہے۔ سب نے کہا وہ شخص کون ہے؟ ابو دردادہ نے کہا وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم پوری جماعت نے ابو دردادہ سے منہ موڑ لیا۔ پھر ایک انصاری مرد ابو درداء کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا اے عروہ، تو نے ایسی بات کہی جس کا کوئی بھی موافق نہیں۔ ابو درداء نے کہا اے قوم، جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں بیان کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے تم بیان کرو۔ ابو
ابو دردہ کہتا ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ دور افتادہ وادی میں جا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ جو آپ کے ہمراہ تھے ان سے وہ پوشیدہ ہو گئے تھے، ایک کھجور کے درخت کے پیچھے خلوت میں چلے گئے اور میں آپ کو گم کر چکا تھا اور وہ مجھ سے بہت دور ہو چکے تھے۔ میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلے گئے ہیں۔ اچانک میں نے ایک دل خراش آواز کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا، اے میرے معبود، کتنا بڑا گناہ تھا جو میری طرف سے تیرے پاس گیا ہے، اور تو نے اس کے مقابلے میں مجھے نعمت عطا کی ہے، اور میں نے کتنی بڑی جنایت کی ہے کہ جس کی تو نے اپنی مہربانی سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اے میرے خدایا، اگرچہ میری پوری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی ہے اور میرے گناہوں کی کتاب تیرے پاس بڑی ہو چکی ہے، لیکن میں پھر بھی تیرے علاوہ کسی سے بخشش اور رحمت کی امید نہیں رکھتا، اور تیری رضائیت کے علاوہ میں کسی چیز کی امید و آرزو نہیں رکھتا۔ راوی کہتا ہے کہ اس آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور جب میں اس آواز کی طرف گیا تو دیکھا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے پوشیدہ کر لیا اور آرام آرام سے حرکت کرتا ہوا آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے چند رکعت نماز کو ادا کیا اور آدھی رات کو تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے اور دعا شروع کی اور مناجات کے ضمن میں فرمایا، اے میرے معبود، جب میں تیرے عفو اور مہربانی پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس نے نافرمانی پر اکسایا، اور جب میں تیری سخت گیری کو یاد کرتا ہوں تو تیری مناجات اور خطبات مجھ پر بزرگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے نامہ اعمال میں کوئی گناہ پڑھتا ہوں تو جن کو میں بھول چکا ہوں اور تو نے ان کو شمار کیا، اور اگر تو اس کے بدلے میں یہ فریاد دے کہ اس کو پکڑو، یہ وہ گرفتاری ہے جس نے مجھے میرے خاندان والے بھی نہیں چھٹکارا دے سکتے، اور میرے قبیلے والے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور تمام لوگ اس پر گریہ کریں گے جب اس کو بلایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ آگ جو بدنوں اور تمام چیزوں کو کباب کر دے گی، اسی آگ سے جو کبابوں کو سیخوں پر جلا دیتی ہے، اس جلا دینے والے شعلوں کے اندر جانا۔ پھر اس کے بعد گریہ میں چلے گئے، اور پھر اسی طرح ہو گئے کہ وہ حرکت و حس کو میں نے نہیں سنا۔ تو میں نے کہا کہ آپ پر نیند کا غلبہ آ گیا ہے اور شب نشینی طولانی ہو گئی ہے، اور میں نے چاہا کہ آپ کو نماز فجر کے لیے بیدار کروں۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے قریب گیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خشک لکڑی کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو حرکت دی تو آپ نے حرکت نہیں کی، میں نے آپ کو بٹھانا چاہا تو آپ بیٹھنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، علی بن ابی طالب مر گئے ہیں۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھا۔ میں بھاگتا ہوا آپ کے گھر کی طرف آیا تاکہ میں آپ کی موت کی اطلاع دوں۔ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ابو درداء، تم نے کون سی حالت دیکھی؟ میں نے کہا، میں نے تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو درداء، یہ وہ غشی ہے جو خوف خدا کی وجہ سے ان پر طاری ہوتی ہے۔ آپ پانی لے کر آئیں اور آپ نے چہرے پر چھڑکا تو آپ کو افاقہ ہوا۔ آپ نے میری طرف نظر کی اور دیکھا کہ میں رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو درداء، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی، میرے آقا آپ کی حالت پر رو رہا ہوں جو آپ پر طاری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو درداء، تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تو مجھے دیکھے گا کہ میں حساب کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور اہل جرائم کو عذاب کا یقین ہو جائے گا، اور سخت قسم کے ملائکہ جو جہنم کے لیے موکل ہوں گے اور میرے ارد گرد جمع ہوں گے، اور میں ان کے درمیان ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوا ہوں گا، اور میرے تمام رشتہ دار مجھ سے دور ہو جائیں گے، اور تمام دنیا والے میرے لیے دل سوز ہوں گے۔ اس وقت میرے بارے میں اس سے زیادہ گریہ کرے گا۔ اس وقت تو میرے بارے میں اس سے زیادہ گریہ کرے گا۔ ابو درداء کہتے ہیں، خدا کی قسم، میں نے اصحاب رسول میں سے کسی ایک کی بھی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ خوف الہی سے دل ہراساں رہے تو انسان عبودیت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاتا ہے اور معصیت الہی سے بچ بھی سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خوف نفس کو گناہوں سے اور انسان کو خدا کی معصیت سے روکتا ہے۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹا خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر جن و انس کی نیکیاں اس کے لیے لے کر آ جاؤ تب بھی تمہیں عذاب کرے گا، اور اس سے اس طرح امید رکھو کہ اگر جن و انس کے برابر گناہ لے کر جاؤ گے تب بھی وہ تم پر رحم کرے گا۔ ارشاد قدرت ہے سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41، اور اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار کی یہاں ان کی جزا اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے اور تیری طرف دعوت دینے والوں کی آوازیں بلند ہیں۔ ارشاد قدرت ہے کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کلمہ طیب مومن کا کہنا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے خلیفہ ہیں۔ یقیناً جب زائر امام کی زری کے پاس جا کر زیارت پڑھ رہا ہے یا مناجات میں مشغول ہے تو اس کی آواز خدا کی طرف بلند ہے۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے حقیقی جانشین کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور خدائی دعوت، دعا اور مناجات میں مشغول ہیں۔ ہماری آوازیں اس کی طرف بلند ہیں، ہم پکار رہے ہیں وہ جواب دے رہا ہے۔ آسائش میں بھی اپنی آوازیں بلند کریں اور سختیوں میں بھی ہم اسے پکاریں۔ وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اپنے محبوب بندوں کی آوازیں اسے پسند ہیں۔ کس طرح مولائے کائنات مسجد کوفہ میں مناجات کر رہے ہیں، اپنی آواز کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس روز کے امان کی جس دن مال و اولاد فائدہ نہ دیں گے سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور کہتا ہوگا کاش میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اور میں سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس دن مجرم اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی و قدموں کے ساتھ پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر مولا اسی دعا میں فرماتے ہیں اے میرے مولا تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں، اور بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ مولا اے میرے مولا تو عظیم ہے اور میں حقیر، اور حقیر پر سوائے عظیم کے کون رحم کرے گا؟ مولا اے میرے مولا تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، اور کمزور پر طاقتور کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ میرے مولا اے میرے مولا تو باقی ہے اور میں فانی ہوں، اور فانی پر سوائے باقی کے کون رحم کرے گا؟ آخر میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے مولا اے میرے مولا مجھ پر رحم کر اپنی رحمت سے، اور مجھ سے اپنے جود و کرم اور فضل و احسان سے راضی ہو جا۔ اے جود و احسان، فضل و نعمت والے، اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔